براعظم یورپ کے ملک سلوینیا میں مالی رکاوٹیں اور دائیں بازو کی اپوزیشن کی جانب سے کھڑی کردہ مشکلات کے باوجود مسجد کھول دی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سلوینیا کے دارالحکومت لیجوبلجانا میں کھولی گئی اس مسجد کی تعمیر کی ابتدائی اجازت 60 سال پہلے لی گئی تھی، لیکن اس منصوبے کے مخالفین، جس میں قطری فنڈنگ پر تنقید کرنے والے بھی شامل تھے، اس کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہے اور ان کی جانب سے اکثر مذکورہ مقام پر خنزیر کا سر اور خون بھی پھینکا جانے لگا تھا۔ تاہم اب یہ انتہائی خوبصورت اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ مسجد مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مسجد کی تعمیر پر کل کتنی رقم خرچ ہوئی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چودھری۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ بنیادی طور پر کیتھولک الپائن ملک سلوینیا میں مسلمانوں نے 1960 کے آخر میں مسجد تعمیر کرنے کی درخواست دی تھی۔ اس وقت سلوینیا سابق کمیونسٹ یوگوسلاویہ کا حصہ تھا۔ بالآخر 15 سال پہلے انہیں اس کی تعمیر کی اجازت مل گئی، لیکن وہ مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ دائیں بازو کے سیاستدانوں اور گروہوں کی جانب سے مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ تاہم اب 60 سال بعد اس مسجد کو کھول دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی کمیونٹی کے سربراہ مفتی نژاد گریبس کا کہنا تھا کہ مسجد کا کھلنا ہماری زندگیوں میں ایک اہم موڑ ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ سلوینیا مسجد حاصل کرنے والی آخری یوگوسلاویہ کی ریاست ہے اور اس نے لیجوبلجانا کو صوبائی ٹاؤن بنانے کی بجائے دارالحکومت بنایا۔ 2013 میں شروع ہونے والی اس مسجد کی تعمیر میں 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز لاگت آئی، جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ یورو قطر کے عطیہ کردہ تھے۔ مسجد کا مینار 131 فٹ اونچا ہے اور اس کا اندرونی منظر بھی نہایت خوبصورت ہے۔ لیجوبلجانا کے نیم صنعتی علاقے میں واقع اس مسجد میں 1400 افراد آ سکتے ہیں، جہاں 6 منزلہ اسلامک کلچرل سینٹر ہے۔ اس سینٹر میں کمیونٹی آفیسز، ایک تعلیمی مرکز جس میں ایک لائبریری، ریسٹورانٹ، باسکٹ بال کورٹ، مسلمان عالم کے لیے رہائش اور 40 میٹر یعنی 131 فٹ اونچا مینار ہے۔ مرکز کی تمام عمارتیں سٹیل، گلاس اور لکڑی کے ساتھ سفید کنکریٹ سے بنی ہیں۔ اس کے علاوہ بلو ٹیکسٹائل سے بنا ہوا ایک بڑا گنبد بھی موجود ہے جو استنبول کی بلو مسجد کی یاد دلاتا ہے۔ مگر جب کسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کی بات ہوتی ہے تو بے اختیار علامہ اقبال کا شہرۂ آفاق شعر یاد آ جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔